بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمی ابراہیم ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. بڑا اہم دن ہے آج. ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, پھر اس کے بعد 2 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا کرتی ہے اور سپریم کورٹ کیا پاسبلٹیز ہیں. میں اس پر آپ کو عرض کروں گا, لیکن 2 میرے پاس بڑی اہم خبریں ہیں, بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ نگران حکومت کو بنے ابھی 8-10 دن ہوئے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی تبدیلیوں کی باتیں آ رہی ہیں. مزید کچھ لوگوں کو اس میں داخل کرنے کی باتیں آ رہی ہیں, اور اندرونی جھگڑے جو ہیں وہ بھی اب زبان زد عام ہے. ان کی بھی کچھ آپ کو تفصیل دیتے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور کیا چیز ہو رہی ہے. اقتصادی صورتحال جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی. ڈالر اوپن مارکیٹ میں 320 روپے کا ہو چکا ہے اور اویلیبل بھی نہیں ہے, اور انٹر بینک جو ریٹ ہے وہ 300 سے اوپر جا چکا ہے. پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے بڑی دگرگوں ہے, اور آپ یہ سمجھیں کہ مختلف جو جگہوں سے آپ KPK میں دیکھیں, کہیں نہ کہیں آپ کو ہڑتال, کہیں نہ کہیں جلوس کو نظر آ رہا ہے. ایک بہت بڑا انریسٹ ہے جو بلڈ ہو رہا ہے, اور مین اسٹریم میڈیا بالکل سب اچھا, اور وہ اس طرح کی خبریں دے کے تو پتہ نہیں کس کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اور مجھے نہیں پتہ کون لوگ ہیں جو اس کو بلیو کر کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. بڑا ایک اپ ہل ٹاسک ہے, جا سکتا ہے بالکل, لیکن ابھی جس ٹریک پہ ہم ہیں وہ بڑا مشکل ہے. اور الیکشن کمیشن میں آج میٹنگز جو ہیں وہ ارینج ہیں. مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن ہے, PTI کا ڈیلیگیشن ہے, پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ہے, اور الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر وہاں پر بات چیت ہوگی. نگرانوں کا جو معاملہ ہے وہ بڑا گمبھیر ہو گیا, اور پتہ یہ چلا ہے کہ بہت سارے نئے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے, اور محکموں میں رد و بدل بھی کیا جا رہا ہے. جن میں سب سے پہلے تو فائنانس, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ڈالر اور وہ جو معاملات ہیں وہ قابو میں نہیں آئے, اکانومی کا کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں آیا. ڈاکٹر شمشاد کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بڑی سخت گیر ایڈمنسٹریٹر مشہور ہیں, اور ان کے بارے یہ توقع کر لی گئی تھی کہ وہ ڈالر کو جس طرح ماضی میں انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ کے جو ریٹ تھا 2 روپے سے زیادہ کا اس میں فرق نہیں ہوتا تھا, اور شمشاد صاحبہ یہ کر چکی ہیں. تو ان کو وزیر خزانہ لگانے کی ایک بڑی وجہ بھی یہ تھی. انہوں نے آ کے جو منی ایکسچینج کے جو لوگ ہیں ان سے بات بھی کی, بوستان صاحب جو ہیں ان سے انہوں نے بڑی تلخ بات بھی کی, لیکن ڈالر میں کا جو فرق ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں وہ تو آپ سمجھے 12-15 روپے کا ہو گیا, اور ابھی اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. تو نروس ہے سرمایہ کار, اور ہر کاروبار. آپ یقین کریں جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ شاید اندازہ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر زندگی ایک, میں آپ کو بتاؤں, ایک بالکل جہنم جیسے والی کو کیفیت ہے, وہ کیفیت ہے. تو ڈاکٹر شمشاد صاحبہ, ان کی جو بڑا جو اہم ٹاسک تھا وہ ابھی تک ان کی طرف سے معاملات بہتر نہیں ہوئے. تو شاید حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ دوبارہ گفتگو کی گئی, شروع ہو گئی ہے, اور جو فائنانس منسٹری ہے اس میں کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمیں متوقع ہیں. شعیب سردل صاحب کو بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آن بورڈ کیا جا رہا ہے, اور جو اس وقت داخلی صورتحال ہے وہ معاونت کریں گے. سرفراز بگٹی صاحب ایک بہت ہی کمپیٹنٹ منسٹر ہیں, بطور بلوچستان کے وزیر داخلہ کے ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہت زبردست. اور دوسری بات کہ وہ سچے پاکستانی ہیں. ان کا یعنی وہ جب ابھی وہ وزیر داخلہ ہیں تو وہ پولیٹکس سے ابو ہو کے چیزوں کو دیکھیں گے, اور پاکستان فرسٹ. تو ان کے ساتھ شعیب سردل صاحب کی جو ہے وہ معاونت جو ہے وہ معاملات کو بہت مزید, خاص طور پر کراچی کی صورتحال ہے سوری ذرا الرجی کا سیزن ہے, تو جو کراچی کی صورتحال ہے اس میں وہ خاصی اس میں وہ معاونت کر سکتے ہیں. دوسرا جو اور بھی بہت ساری تبدیلیاں ہیں, محمد علی درانی صاحب کو دوبارہ آن بورڈ لیا گیا ہے, اور ان کی بھی انکلوژن جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ بہت جلد یہ اناؤنس ہوں گے. 5-6 لوگ, اور یہ کچھ وزارتوں میں تبدیلی, اور اس کے بعد معاملات کو سنبھالنے کی ایک اور کوشش. دوسری جانب جو وزیر اعظم صاحب ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب, وہ بھی ایک بہت زبردست آدمی ہیں,
اور بطور سینیٹر ان کی بڑی ایک شاندار پرفارمنس بھی رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے, لیکن پاکستان کے لوگوں کا اگر اپنی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ کیا وہ پھر بھارتی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں گے؟ یہ ایک فضول سا الزام ہے جو لوگ ان پہ لگاتے ہیں, جو آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. لیکن ان کی ایک جو میٹنگ ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ, اس کی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں خاصا جو ہے ایکسچینج آف, وہ کہتے ہیں کہ ذرا گرما گرمی ہوئی ہے. ظاہر ہے بزنس مین جو تھے وہ اپنے معاملات بیان کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا حکومت سے, وزیر اعظم صاحب سے بھی, کہ آپ ہمیں کیا کمٹمنٹ دے سکتے ہیں, آپ کتنے دیر کے لیے آئے ہیں, 90 دن کے لیے آئے ہیں, 6 مہینے کے لیے آئے ہیں, تو کیا آپ ہمیں کمٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ اور ہمیں بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. تو اس پر انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ دیکھیں, یہ جو پچھلی حکومتوں نے اگر آپ کو نہیں کچھ دیا تو وہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ مجھ پہ تو نہیں آ سکتا. اس وقت آپ ہمارے ساتھ بات کریں کہ اکانومی کے بہتری کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور میں اس میں کیا مدد کر سکتا ہوں. اور ایک پارٹیسپینٹ نے مجھے بتایا کہ ایک موقع پر سچویشن اتنی خاصی ٹینس ہو گئی کہ پرائم منسٹر کو شاید تھوڑی بریک لینا پڑی, اور پھر دوبارہ وہ واپس آئے, اور بزنس مین, امپورٹنٹ بزنس مین تھے, وہ بھی اپنے کنسرن بیان کر رہے تھے. لیکن وزیر اعظم بھی اپنی جگہ پر درست تھے کہ وہ تو ابھی 8 دن ہوئے آئے ہوئے ہیں, تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ, اس میں نہ بزنس مین کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, نہ میں وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, لیکن ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم سب لوگ پھنس گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ بھی اس نے بھی ایک جو انسرٹینٹی ہے اس میں ایڈ کیا ہے, جو فیکٹر ہے. اب اس کو سنبھالنے کی کوشش ہو رہی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ نیو انٹرنٹس, کچھ ریشفلنگ, اور پھر ایک بیانیہ, تو وہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آج بڑا دن ہے پاکستان کے لیے سیاسی تاریخ میں. عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی, اب یہ سپریم کورٹ میں جو کل ہیئرنگ ہوئی اس میں واضح ہو گیا کہ جو ٹرائل ہوا وہ قانون کے مطابق نہیں ہوا, اس میں جج صاحب کے بائسز ہیں, اس میں بڑی غلطیاں میں انہیں کہتا ہوں, کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ وہ غلطی ہیں, اور جج پر ہم تنقید نہیں کرتے, فیصلے پر بات کر رہے ہیں. تو اب یہ تو غلطیاں ہیں, اس کو تو ایڈریس کرنا پڑے گا. اب نواز شریف صاحب جتنا مرضی فیوم آؤٹ کریں, وہ بیٹھے رہے کل وہاں پر بڑی باتیں کرتے رہے, لیکن وہ اپنے غصے کا اظہار ان کا اپنی جگہ پر, لیکن یہاں پر جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان پر جو مقدمہ چلا وہ غیر قانونی تھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, چارجز جو ہیں وہ غلط ہیں, ججز کے بائسز سامنے ہیں, کوئی ڈیفینس کو سنا نہیں گیا, فیئر ٹرائل جو ہے اس کا حق نہیں دیا گیا. تو آج سب سے پہلے تو جو سپریم کورٹ نے کل فریم کیے چیزیں, اس پہ وہ تو 2 بجے آج سپریم کورٹ کا بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس مظاہر نقوی اور جمال مندوخیل کی سربراہی میں اس کی سماعت کرے گا. لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سسپینشن آف وہ جو ان کی سزا ہے اور ضمانت کی, وہ درخواست سنی جائے گی. اب کیونکہ ان کو ایک اور پرچہ بھی بنا لیا گیا سرور روڈ پر, یعنی پرچہ ہے اس میں ان کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ اگر ان کی یہ آج کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ بھی ہو, سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ بیل بھی لے لے, تو بھی عمران خان کو نہ چھوڑا جائے اور ان کو اٹک جیل میں ہی رکھا جائے. لیکن سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آج وہ بھی سن لی جائے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ کاز لسٹ میں اس کا نام آیا یا نہیں آیا, کہ اگر آدمی جیل میں ہو, اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہو, اور وہ اس وجہ سے کسی عدالت میں پیش نہ ہو سکے, تو پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہیں اس کی ذمہ داری ملزم پر نہیں آتی. اور کل بابر اعوان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی دیا ہے درخواست کہ جناب یہ ہماری ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں, ہم آپ کی کسٹڈی میں ہیں, جہاں پر ہماری پیشی آپ ہمیں لے کے جائیں, یا ہمیں زوم پر ایکسیس دیں اس عدالت کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ بھی کریں گے. لیکن آج امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے اس حوالے سے ریلیف مل جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے فیصلے موجود ہیں. تو ہم آپ کو تازہ ترین انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.